أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کے اما پارہ کی یہ سورۃ المطففین ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت میں حساب کتاب کا ذکر کیا. پھر اس کے اندر انسان کے دو گروہ مومن اور کافر ان کے انجام کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے ذکر کو تاجروں کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کیا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا مدینے کے تاجر لوگ ہیں، ان کے کاروبار میں ایک قسم کی عیب تھا. کاروبار کے اندر جب یہ لوگوں سے کوئی سامان خریدتے تھے تو پورا وزن کے اعتبار سے، ماپ کے اعتبار سے، کیل کے اعتبار سے خریدتے تھے. پھر جب یہ لوگوں کو بیچتے تھے پھر اس میں کمی کرتے تھے. تو اس وقت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی. یہ اس وقت کی بات ہے. پر آج ہم دیکھیں ہماری تجارت کہاں پر ہے. ہمارے تجارت میں دو نمبری، ملاوٹ، جھوٹ، فراڈ، یہ سب چیزیں شامل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تاجروں کی ذہنیت یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہم لوگوں سے مال زیادہ بٹوریں، ہم لوگوں سے کس طرح مال جو نکالیں. صرف ان کا مقصد مال دولت کو جمع کرنا ہے. پھر اس میں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ سب چیزیں انسان سے بھول جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بربادی کا ذکر کیا ہے. ویل للمطففین، ویل کہتے ہیں ہلاکت، تباہی، بربادی. ہلاکت ہے مطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین، جو لوگ اذا اکتالوا علی الناس، لوگوں سے خریدتے ہیں، یستوفون، پورا خریدتے ہیں. غلہ ہو گیا، اناج ہو گئے، جو چیز ہیں جب یہ تجارت کرتے ہیں، مارکیٹ سے لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. جب غریب لوگ ان کے پاس کوئی چیز بیچنے آتا ہے تو پھر یہ ان سے پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب لوگوں کو دینے کا وقت آتا ہے، جب گراہک ان سے چیزیں خریدتے ہیں، اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو اسے کم کر کے دیتے ہیں. جسے ہم چاولوں کے سیزن میں دیکھ لیں تو بڑے واپاری جو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے 1 من کے حساب سے 42 کلو خریدتے ہیں، کٹوتی کرتے ہیں. اور جب لوگ ان سے خریدتے ہیں پھر اس میں سے یہ کم کرتے ہیں تو ان کا یہ اصول یہاں پہ برعکس ہو جاتا ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا کس دن؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن، قیامت کے دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس وقت ان سے ان چیزوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا. مطففین مطلب ناپ تول میں کمی کرنا. اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی. اب یہ صرف تجارت کے ساتھ منسلک نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جس چیز کا آپ کے اوپر حق ہے آپ اس میں سے کمی کر رہے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن دیکھتے تو کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے، نماز کے رکوع سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی نماز کے اندر تخفیف ہے، اور یہ بھی نماز کے اندر کمی اور زیادتی، جیسے ہم تجارت کے اندر کاروبار میں کرتے اسی طرح جس طرح ہم پر نماز فرض ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے فاجر لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، فاجر لوگ سجین کے اندر ہوں گے. سجین یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم کے ایک مخصوص جگہ کا نام ہے.
وما ادراک ما سجین، اے پیغمبر آپ کو کیسے معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اور یہ ایک لکھا ہوا نامہ اعمال ہے، ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس میں ہر بندے کی ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہو، تباہی ہو اس دن کن لوگوں کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جھٹلانوں کے لیے وہ دن بہت برا ہوگا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جنہوں نے اس قیامت کے دن کو جھٹلایا، قیامت کو مانتے نہیں تھے، قیامت پر ان کو یقین نہیں تھا۔ جب یقین نہیں تھا تو دنیا میں اپنی من مانی کی زندگی گزارتے تھے، اب اس دن جب دیکھیں گے قیامت کو تو اب پھر وہ پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، وہ دن ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ اب قیامت کو جھٹلانے والے کے اللہ تعالیٰ سے ذکر کر رہے ہیں، تو کون جھٹلائے گا؟ وما یکذب بہ، قیامت کو صرف وہی شخص جھٹلا سکتا ہے، الا کل معتد نسی، تو ایک تو وہ گناہ گار ہے، دوسرا معتد حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے۔ ایک تو عام گناہ گار ہے اور ایک بالکل گناہوں کی حد پار کر کے، بالکل جو ہے ایک حد پار کر کے وہ اب بالکل غافل ہو چکا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ڈھیٹ پن کا اندازہ آپ یہاں سے لگا، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان پر قرآن کریم ان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی، ان کو قرآن کے احکامات سنائے جاتے تھے، قالت، وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا کہ کتاب اللہ قرآن کریم کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں اور کہانیاں ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، آگے اللہ تعالیٰ پر ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے زنگ ہو چکے ہیں۔ گویا کہ اتنے انہوں نے برے اعمال کیے ہیں، اتنے انہوں نے گناہ کیے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ انسان کے جسم کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت، یہ دل، اب یہ صاف ہوتا ہے، مگر انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک کالک آ جاتی ہے، سیاہی آ جاتی ہے، پھر انسان کو خوف ہوتا ہے، ذہن میں، دل میں اسے پریشانی ہوتی ہے، مایوس ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، پھر گویا کہ وہ اس کی دل پر جو سیاہی ہے، کالک ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا، اس سے ندامت نہیں ہوتی، پھر یہ پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ پوری کالک اس پر آ جاتی ہے، پھر انسان کو ہر چیز کو الٹا دیکھتا ہے، الٹا سنتا ہے، اس کا نظریہ چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، پھر اس کو نیکی، اعمال خیر، دین، یہ سب چیزیں مذاق نظر آتی ہیں۔ والغان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اور بد اعمالوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ ہو چکے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، آگے اللہ تعالیٰ کہ ہرگز نہیں، ان کو قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں رکھا جائے گا، قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن تین ایسے شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوں گے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور ان کے دردناک عذاب ہوگا۔ کون ہے؟ شیخ زان، وہ شخص جو بڑھاپے میں بدکاریاں کرتا ہے، وملک کذاب، کوڑا، وہ بادشاہ جو لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، وعائل مستکبر، اور وہ فقیر جو خود فقیر ہے، مفلس ہے، پھر بھی غرور کرتا ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث معارف الحدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے دوسری روایت کے ساتھ، جس میں یہ لکھا ہوا المسبل والمنان، ایک وہ شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، والمنان، جو لوگوں پر احسان کر کے اس کو جتلاتا ہے، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور اپنے سامان کو جھوٹی قسموں کے ذریعے سے بیچتا ہے، گویا کہ تجارت کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے اور لوگ ان پر یقین کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن ہوگا، یہ لوگ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ ثم انہم لصار الجحیم، ایک تو خدا کو نہیں دیکھ پائیں گے، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو یہ کہہ کر ھذا الذی کنتم بہ، یہی وہی قیامت ہے،
یہی وہ چیز ہے جس کا تم اپنی دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے، یہ کہہ کر ان کو اس جہنم کے اندر داخل کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، کلّا ہرگز نہیں، بے شک ان کتاب الابرار لفی، نیک لوگ علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ بھی واضح لکھا ہوا خط ہے، واضح لکھا ہوا دفتر ہے جس پہ نامہ اعمال لکھا جاتا ہے۔ بد کردار لوگ، گناہ گار لوگ تھے، ان کا الگ ہوا، ان کی ساری زندگی کے اعمال لکھے ہوئے تھے۔ جو لوگ نیک تھے، دنیا کے اندر انہوں نے پریشانی دیکھی، مصائب دیکھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا، اور ان کا بھی نامہ اعمال واضح رجسٹر میں لکھا ہوا ہے۔ یشہدہ المقربون، اور جب اچھے لوگ، نیک لوگوں کے نامہ اعمال ہوں گے تو اس کو دیکھنے کے لیے قریبی فرشتے حاضر ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، اب نیک لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جزا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ دنیا میں ان کو نعمتیں میسر نہیں تھی، تکلیف پریشانیوں کے مراحل میں تھے، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو یہاں نعمتیں دیں گے۔ علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے جنت کا اور جنت کی چیزوں کا۔ یہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، گویا گھر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتا تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھو گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی تر و تازگی، مختلف نعمتیں ہوں گی جن کے آثار ان کے چہروں سے دکھنے لگیں گے، وہ کیسے خوش اور خرم ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی۔ جیسے دنیا کے اندر لوگ شراب ہوتے ہیں، ان پر ایک مہر لگی ہوتی ہے ایک کمپنی کی۔ پھر 2 نمبر لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، جیلی جو ہے مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس چیز کا جو اصل غذائیت، اصل ذائقہ وہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن جو شراب پلائی جائے گی وہ کیا ہوگی، خالص ہوگی، اس پہ 2 نمبری ملاوٹ، نقلی اشیاء، اجزاء نہیں ہوں گی، مختوم، اور اس پر مہر لگی ہوگی۔ کیسی مہر ہوگی، ختام وہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنے والوں کو عمل کر کے اس چیز کی حریص ہونا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، جیسے اس دنیا کے اندر لوگ شراب کے اندر پانی ملاتے ہیں پھر پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اس دن ان کی جو ملاوٹ ہوگی تسنیم کی ہوگی۔ تسنیم کیا ہے، آگے اللہ نے خود بیان، عیناً ایسا چشمہ ہے، یشرب بہا المقربون، جس سے صرف قریبی لوگ ہی پانی پیتے ہیں، اور اسی سے جو ہے اس میں ملاوٹ ہوگی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، آگے اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دنیا کے اندر غفلت سے گناہ بھی کیے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے منہ موڑا، اور الٹا انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے تھے، دینداری کو انہوں نے اپنایا، اپنے غربت مفلسی کے باوجود دین کے راستے کو نہیں چھوڑا، مشکل حالات پر انہوں نے صبر کیا، اور جب یہ مالدار لوگ جو مجرم تھے، جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اب یہ مجرم لوگ ان ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو ان پر ہنستے تھے، باتیں کستے تھے، اشارہ کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والے لوگوں پر ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب ایمان والوں کے ہاں ان کا گزر ہوتا تھا، یتغامزون، آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، جیسے کوئی قریب سے کوئی گزرتا ہے، اشارے کرتے ہیں آنکھوں سے، تو یہ مذاقاً طنزاً ان مسلمانوں پر، دینداروں پر یہ مجرم لوگ مذاق کیا کرتے تھے، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر غریب ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم اس پر صلہ رحمی کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس پر تنقید کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو بری نگاہ سے دیکھیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب یہ مجرم لوگ اپنے گھر کو پلٹتے تھے تو فقیہین، تو ان سے دل لگیاں کرتے تھے، ان کے مذاق اور ٹھٹھولیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان مجرم لوگ ان مسلمان لوگوں کو دیکھتے تھے، مومن لوگوں کو دیکھتے تھے، ایمان والوں کو دیکھتے تھے، قالوا، یہ کہتے تھے ان هؤلاء لضالون، یہ تو گمراہ ہے، یہ تو بے وقوف ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظ، ایک بہت بڑی بات اللہ نے ذکر کی، وما ارسلوا علیہم حافظین،
یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ مومنوں پر طنز کر رہے ہیں، مومنوں پر ہنس رہے ہیں، یہ مومنوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ جیسے آج کل ہم دنیا کے اندر ہمارے یہاں یہ دستور ہے، معاشرے کے اندر ہم اپنی ذات کے بجائے دوسروں کی ذات کو ٹٹولتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں، اس کے پاس کیا ہے اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ مطلب اپنی زندگی کو چھوڑ کر ہم دوسروں پر اتنا توجہ کیوں دیتے ہیں، حالانکہ ہم کوئی ان کے نگہبان نہیں ہیں، نگران بنا کر نہیں پیش کیے گئے۔ قیامت کے دن اس شخص کے بابت، اس کے عملیات کے بابت ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے اپنی ذات، اپنی زندگی اور اپنے اعمال کے بابت پوچھا جائے گا۔ تو ہم اپنی فکر کریں بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کی ٹوہ کریں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ مجرم لوگ مومنوں پر ہنستے تھے، اور آج کیا ہوگا؟ آج یہ ایمان والے ان کفاروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کو ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، اور مجرم لوگ جرم کی وجہ سے وہاں قید ہوں گے، اور یہ مومن وہاں پہ دیکھیں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھ کر ان کو دیکھیں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، یہ سوالی انداز ہے، کیا کافروں کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دیا گیا؟ جو انہوں نے دنیا کے اندر عملیات کیے ہیں اور کرتوت کیے ہیں، ان کو بدلہ دیا گیا۔ تو یہ سورۃ المطففین ہے۔ اس میں اہم سبق کیا ہے کہ ہم اپنی تجارت، اپنے کاروبار کس طرح کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لوگوں کو دینے کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اس میں کمی کرتے ہیں؟ جیسے آج کل دکانداروں نے ناپ تول کے لیے جو اوزار بنائے ہیں اس میں سے گرام کم کر کے جو ہے مارکیٹ سے دکاندار لیتے ہیں، تاکہ عام غریب جو لوگ ہیں ان سے جو ہے ان کو مال کم دے اور پیسے زیادہ بٹو، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مالدار لوگوں کے پاس پیسے تو آ جاتے ہیں مگر وہ پیسے خرچ کہاں ہوتے؟ بدکاریوں کے اندر، زناکاریوں کے اندر، عیاشوں کے اندر، ڈانسوں کی مجلسوں کے اندر، فضولیات کے اندر وہ خرچ ہوتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔